معزز محترم برادران ملت اسلامیہ و دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریپبلک دن آنے والا ہے۔ ریپبلک کیا ہے؟ اسکولوں میں اسکول کے بچوں کے لیے ہمیں جان پہچان ہے کیا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ ہمارا بڑا اہم ناطہ ہے اس سے، جو ہمارے وطن عزیز کو آزاد کرانے میں ہم لوگوں کی اور ہمارے جو پہلے والے جو باپ داداؤں کی جو محنت کاوش ہے ہمیں بھی یاد کرنا ہے۔ 1950 میں آزاد کے بعد 3 سال بعد جو ہیں ہندوستان کے جو آئین تیار ہوا، کنسٹیٹیوشن، کڑی محنت بھی کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہم جب دیکھیں گے ہندوستان کی جو محنت آزاد کی، تب ہم 1458 سال تقریباً 550 سال پیچھے جب چلتے ہیں تو واسکو دا گاما کیرل میں کوڑیکوڈ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پہلے کے ایک ودیشی تھے، اس سے پہلے عرب لوگ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی آتے معاملات کرتے، لیکن یوروپین کے پہلے ایک پیش قدمی تھا یہ جو 1498 میں جب وہ آ گیا، اور یہاں بزنس کے لیے ایک بہتر ہفتہ ارادہ تھا، بزنس خوب بڑھیا ہو رہا ہے، تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ دشمنی اور مخالفت ہمارے علاقہ لوگوں سے کرا ہے، بہت مزید لڑائیاں اس سے بھی ہوئی۔ اس سے بعد 1600 میں یہ برٹش والے آئیں، انہوں نے اپنے کمپنی چالو کر دیا، وہ بھی توڑے آئیں، وہ بھی بزنس کے ارادے میں آئیں، دھیرے دھیرے وہ بڑھ گئے، انہوں نے کہا ہم ایک اپنے کمپنی بناتے ہیں، تو اس کا نام بھی ایسٹ انڈیا کمپنی لگا کے وہ اپنے یہاں شروع کر دیا، دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا، پیسے زیادہ آ گیا، یہاں حد نہایت زیادہ ہی غریبی دیکھا، یعنی بیچارگی دیکھا، غریبی نہیں تھا، امیری دیش سے ہندوستان، لیکن لوگوں کی جو مزاج ہے، جو نہ بولنے والا کمزوری، اسے فائدہ اٹھایا یہ جو خارجی باہر سے آئے ہوئے لوگ، تو وہ دھیرے دھیرے یہاں ان لوگوں کو چلانے کے مختلف جو ہیں حربہ اپنانے لگا، یہاں کے غریبوں کے اوپر وہ قانون لگانے لگا۔ چلتے چلتے علاقے میں جہاں جہاں پھر ان کی کمپنی پہ بزنس میں جو آڑ بن رہا تھا اس سے دشمنی اور لڑائی کرتے اپنے قبضے میں کرتے تھے، علاقے میں بنگال سے شروع ہوا تھا، پھر وہاں ٹیپو سلطان، اس طرح احاطے میں گجرات میں ہر کہیں ہوا ہے۔ 1856 ہونے تک 57 کی شروعات میں پورے دلی ان کے قبضے میں آ گیا، انگریزوں نے قبضے لیا ہے۔ جب یہ ہوا ہے اور اس سے ہونے کے بعد تدریجاً وہ اپنے عیسائی مشنری پر توجہ کرنے لگا۔ علماء حضرات اس وقت بھی تھے لیکن پراگندہ تھا، تو اس میں کس طرح کام کرنا کسی کو کوئی طریقہ نہیں تھے، دیش کے بارے میں بھی یہ جو پلان بھی نہیں۔ آج جو ہندوستان یہ تھوڑی ہے، یہاں 500 سے زیادہ مہاراجا چلاتے تھے، کوئی رائل کھنڈے، بندیل کھنڈے، کوئی اور علاقہ ہے وہاں مہاراجا ہے، کوئی دلی الگ راجا کا ہے، اس طرح چلایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اتحاد ہے کہ یہ جو آج جو دیکھنے والا ہے ہندوستان اس وقت نہیں تھا۔ جب 1857 میں انہوں نے کچھ قانون نیا لگا دیا، وہ مسلمان کے لیے شدت اور سخت خلاف تھا۔ وہ قانون یہ تھا، فرمان کہ ہندوستان میں ابھی مدرسہ جو ہے نہیں پڑھایا جائے گا، مدرسہ یہاں سرکار پڑھائیں گے، کسی مذہب کا کوئی اور امتیاز پہ کوئی یہاں مذہبی تعلیم نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2، یہاں کے جو اناج پیداوار جو بھی سامان اب ہمارے بغیر کسی کو نہیں بیچا جائے گا۔ تو اس سے کیا فائدہ؟ اس سے یہ فائدہ پورے منڈی اپنے قبضے میں رکھیں گے، منمانی طریقے سے جب ہم بیچیں گے کبھی گریں گے نہیں۔ اب کہیں ابھی ٹماٹر ہے، اب تو یہ سب بڑی بات ہے، ٹماٹر ہے، یہ جو ٹھیکیدار وہ لے کر رکھیں گے، سالوں سال پکڑ کر رکھیں گے، مال پیسہ کبھی نہیں گرے گا، کیونکہ کسان سے ہم براہ راست نہیں لیتے ہیں نا، تو وہ منڈی والے دیتے ہیں، منڈی والا اپنا مرضی سے سٹاک کر دیتے سالوں سال، وہ اپنا مرضی سے بیچ کے 1 روپے میں لیے وہ ٹماٹر ہمیں 40 اور 60 100 روپے میں ایک امیر بن جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ تھا۔ اس سے یہ بھی ہے انہیں ضرورت پڑنے میں اناج بند کر دیں گے تو لوگ بھوکے اور فاقے میں مر جائیں گے، ہوا بھی ہے۔ تو یہ پلان تھا۔ تو یہ بھی ہے کہ یہاں کا عواموں کو وہ رول لگا رہے تھے، آپ جو اناج اگائیں گے نا اور وہ پیداوار ہمارے بغیر کہیں کسی کو نہیں بیچیں گے اور ہمارے ذریعے ہی بیچنا۔ تیسرا فرمان یہ تھا، مسلمان ختنہ نہیں کرنا ہے۔ چوتھواں، عورت پردہ اوڑھ کر باہر نہ جانا۔ اور 5واں یہ تھا، مسلمان بھی کافی فوج میں تھے، ہم برٹش کا پیسے مل رہا تھا تو غریب تھے، ان کی نوکری تھا، وہ کام کر رہے تھے، تو انہیں ایک قانون یہ لگا رکھا، رائفل میں ان کے توپ میں چلانے والا جو گولی ہے وہ پہلے منہ پہ توڑ کر پھینکنا پڑتا تھا، اس میں وہ ایک سور کا جو چربی لگا دیا تھا اور گائے کا چربی کافروں میں لگا کر توپ لیا، کیونکہ انہیں یہ ارادہ تھا عیسائی پھیلانا، ان کی دونوں کی مذہب میں جو ہے نقصان پہنچاؤ۔
اور ہندوؤں سے یہ کہو اب گائے کا لگا ہوا ہے تو گائے ان کی ماتا ہے، اور یہاں مسلمان سے بولے خنزیر ہے وہ لگا ہوا انہیں دے دیے، کرو نا کام، تو انہیں جبریہ کرا۔ اس طرح کے منمانی طریقے سے یہاں بہت قانون جب توپا گیا تو 1857 میں اعلیٰ حضرت اس سے 1 سال پہلے پیدا ہی ہوئے تھے، تو 57 میں فضل حق خیرآبادی دلی جامع مسجد میں اعلان کیا ہے۔ اب تاریخ کی کتاب کی غلبہ، غلط طریقے کی بیان، اس کی وجہ سے لوگوں کو طریقے میں ارے یہ سنیوں نے کیا کیا وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو فضل خیرآبادی دلی جامع مسجد میں سب کو جمع کر کے اعلان کیا ان کی جو ظلم ہے، یہ جو بربری ہے، اس کے خلاف ہمیں لڑنا ہے۔ انہوں نے کی کتاب بھی لکھی ہے، الثورۃ الہندیہ ہے، عربی کتاب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فتویٰ منگایا ہندوستان کے اہل سنت کے علماءوں سے۔ اس وقت اہل سنت کے علماء کے بغیر علماء ہے بھی نہیں تھے، ایک کم دکم، کیونکہ اسماعیل دہلوی کی شروعات تھوڑے پہلے ہیں، تو وہ ایک طرف بس کام کرنے کے علاوہ یہاں کوئی کہنے کے لائق دیوبندی بھی نہیں بات، دیوبندی بعد میں بنا ہے، 57 کے نہیں 1866 میں بنا ہے، یہ 57 کی بات ہے، 9 سال پہلے کی بات ہے۔ اب دیوبندی بنے ہی نہیں، لیکن جب تاریخ بولتے بولتے دیوبندیوں نے کام کرا، دیوبندی نے، اس سے پہلے علماء اہل سنت یہاں انگریز کی جو غلط نیتی کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا۔ یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں سب، اب کتاب ریفرنس نمبر یہ ٹائم لگے گا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ پھر فضل خیرآبادی نے اعلان کیا، اور علماء ہیں وہاں اس وقت اہل سنت کے 30 علماء ہیں، سب کا نامزد ہے، اور میں ابھی پڑھتے تو لمبا ہو جائے گا، تو سب سے دستخط کرا دیا کہ یہ مسلمانوں کو جہاد واجب ہے۔ اہل سنت والجماعت کو علماء نے جہاد کے لیے جب اعلان کیا، جہاد کے لیے تیار ہوتے ہوئے جامع مسجد میں 90,000 لوگ فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو کر آ گئے، 90,000 فوجی، عوام بھی ہے، دیہات کے لوگ بھی ہے، سب آگے لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں اس لڑائی کے بھیتر لاکھوں سے زیادہ علماء اہل سنت، طالبین حضرات، متعلمین اور چن چن کر مارا گیا تھا، اور انہیں دلی میں پورے دونوں احاطے میں روڈ میں کلومیٹر سڑکوں میں انہیں لٹکایا گیا تھا۔ یہ ہسٹری ہے۔ اس وقت اہل سنت کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں یہاں، نہ یہاں وہابیت یہاں آئی تھی اور آ ہی رہا تھا، وہ کبھی بھی انگریزوں سے نہیں لڑا تھا۔ اب آپ نے اسماعیل دہلوی کے معنی شہید نام رکھا ہوا ہے، شہید اس لیے نہیں وہ کہیں کافروں سے لڑ کر شہید ہوئے، اس لیے نہیں، وہ پنجابیوں سے لڑنے گئے تھے پنجاب میں، جبکہ جہاں وہ رہ رہے ہیں دلی میں اس قدر بربریت اسلام کے خلاف ہوتے ہوئے بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھا، ادھر لڑے تو جہاد بھی ہو جاتے، شہید کا بھی نام ہوتے۔ اس کا پلان کیا تھا؟ وہ ابھی میں وہابی کی ذکر کروں گا آنے والے دن میں، وہابی کی بربرتا، وہابیوں کئی کتاب سے، اب تو تاریخ انہی کی کتاب سے ہی پڑھوں گا، تو وہ انہوں نے جو وہاں بربری جو کرائے مکہ اور مدینہ میں، نجد میں، وہی طریقہ اور اسماعیل دہلوی نے بھی سیکھا تھا۔ انہیں پلان تھا جہاد کرنا، مال کمانا، اپنی حکومت جمانا، یہ انہی کی کتاب میں آنے والے دن میں آپ کو سناؤں گا، اب مضمون نہیں ہے۔ تو وہ پنجاب میں جہاد کرنے گیا، اور ان سے بلکہ یہ بھی پوچھا گیا تھا، اور ان سے یہ پوچھا ہے، یہ دیکھیں انہی کی کتاب میں مرزا حیرت دہلوی لکھتے آیات طیبہ اسماعیل دہلوی کی، اور اپنے واقعانیہ لکھتے ہیں، کلکتہ میں مولانا اسماعیل نے جہاد کا وعدہ فرمانا شروع کیا تو سکھوں کے مظالم کی کیفیت بیان کی، تو ایک شخص نے دریافت کیا آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے اسماعیل مولانا صاحب، یہ پوچھے، تو وہ کہتے ہیں یہاں اہل سنت والجماعت کے نوجوان علماء سب جہاد کرتے، اور تب یہ کہتے ہیں ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ہے، ایک تو ہم ان کی رعیت ہے، دوسرے وہ ہمارے مذہبی ارکان کی ادائیگی میں ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے، اور ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی حاصل ہے، بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دے۔ سمجھ میں آئے ہوں گے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے یہاں ہم انگریزوں سے نہیں لڑیں گے، انہیں آنچ آنے نہیں دیں گے، ہم ان کے لیے لڑیں گے، برٹش کے لیے ہم حمایت کر کے لڑیں گے، انہیں کوئی آنچ نہ آنے دیں گے ہم۔ یہ اسماعیل دہلوی جو وہابی اہل دیوبند لوگوں کا سب سے بڑے اور ان کے شہید اور موحد قاطع بدعت عالم کبیر مصلح دین کا یہ حال ہے، انہی سے شروع ہوا وہابیت۔ اب وہ
آزاد کے لڑائی میں ایک کنگری بھی نہیں پھیرا انگریز کے خلاف، کنگری بھی نہیں پھینکا، ہسٹری میں کوئی ثابت نہیں کرا سکتا۔ تاریخ کھاری کتابیں آپ کنگال کا دیکھیں، ایک کنگری بھی انگریزوں کے خلاف نہ انہوں نے پھینکا نہ پھینکوایا، ان کا کام ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دوست تھے۔ بہت ہے اس کے میرے پاس ریفرنس۔ اب آگے دیکھیں، اور اس وقت وہاں یہی رشید احمد گنگوئی زندہ ہے۔ اب وہ کیا کہتے تھے، یہاں تو علماء نے جہاد کا فتویٰ جب لگا رہے تھے پورے مسلمان کے مذہب کی آزادی پر، انہوں نے حملہ کیا تھا، ختنہ منع کیا تھا، عورتیں پردگی کے ساتھ باہر آنا منع کیا تھا، اور اس ساری باتیں جب ہو رہے تھے، مدرسہ بند کر رہے تھے، رشید احمد گنگوئی کیا کہتے ہیں، جو بانی ہے دیوبند ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا، وہ اپنے رحم دل گورنمنٹ انگریزی حکومت کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا۔ یہ امن و عافیت کا زمانہ مان کے چل رہے مولانا، جبکہ ہم مسلمان اپنے دین کے اور دین کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تو علماء دین کی سرگردگی میں، تو وہابی کی دیوبندی کے جو سرگنا بولتے ہیں امن و عافیت کی زمانے کو، یہ مولوی فضل حق نے قدر نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے بغاوت کا علم قائم۔ ہم تو وہ بغاوت کرے ہی نہیں، یہ لوگ باغی ہو گئے، یعنی فضل حق خیر آبادی باغی تھے، یہ علماء اہل سنت باغی تھے۔ یہ تذکرہ رشیدیہ کے اور دوسرے والیوم میں لکھے ہیں، اسے 73 پیج میں ہیں۔ 1829 میں یہ جو وقت جو 1857 میں نوجوان ہے، بڑھیا نوجوان، 30-40 سال کے بیچ والے نوجوان آدمی تھے رشید، تو وہ کہتے ہیں بڑھیا امن و امان، بلکہ یہی نہیں، یہ لوگوں نے یہاں سب کو مشرک تو کر دیا، لیکن یہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، دیکھیے وہ اپنے آپ کو کہتے جب میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں، سرکار کا یعنی انگریزی حکومت کا فرما بردار ہوں، جھوٹوں سے میرا بال بھی اور بیگانہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گئے تو اور سرکار مالک ہے۔ یہی آدمیوں نے، انہی کے سرگنا اسماعیل دہلوی نے بولا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یہاں یہ کہتے ہیں سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کر لے، اسے اختیار ہے۔ محمد و علی نام کو کوئی کام نہیں کرے، وہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسماعیل دہلوی لکھا، اسی کا فالو کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اور میرا تو سرکار مالک ہے، جو چاہے کر لے، اختیار ہے۔ ہم نے بول دیا علی یا مدد کا، ارے انہیں اختیار نہیں، شرک ہے، یا شرک نہیں ہو رہا، یا تو توحید بڑھے، اچھا توحید بڑھے کہ بولے تو یار تھوڑا سمجھ کا بات کرتے، سب کو سمجھنے والی زبان میں، تو یہ طریقہ ہے ان کے، اور یہ دوہرا اور پیمانہ ہے ان کے، ہر چیز میں اپنے لیے کچھ اور، اوروں کے لیے کچھ اور۔ بولے یہاں اس طرح لکھ کر رکھا ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، وہ حضور کے بارے میں یہ بھی لکھ کر رکھا ہے، یعنی محمد یعنی حضور، میں تو مر گیا ہوں، یہ لکھا ہے، یہی خبیث۔ بولے یہ کون ہے، موحد اور مصلح امت ہے، اور یہ کیا کر رکھا ہے، تقویت الایمان میں ہے، آپ کے سامنے میں پڑھا بھی ہے۔ تو یہ ہے ان کی پالیسی توہین رسالت۔ تو یہ لوگوں نے اس دیش کی آزادی میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ یہاں محنت کرنے والے کو بغاوت مانا، باغی مانا، اور انگریزی حکومت کو یہ لوگ امن و عافیت کا زمانہ مانا۔ اہل سنت والجماعت کے علماء کو مذاق کر رہے تھے یہ لوگ۔ اور یہ وہابیت جو آیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سر سید احمد خان اپنے مقالات سر سید میں 9 جلد میں بتاتے ہیں، پس ان 5 زمانے میں وہابیت کا پہلا زمانہ نہایت عمدہ تھا۔ بڑے لمبی بات ہے، کئی پیج بتا رہے وہابیت کا ہر مرحلہ، ہر زمانہ گن رہے ہیں سر سید احمد خان اپنی کتابوں میں، نیچر ہی ہے، تو وہ اپنے کتاب میں گنتے یہ بولتے ہیں وہابیت کا پہلا زمانہ اور اسماعیل دہلوی کے زمانہ، انگریز سپورٹ کرتے تھے، انگریز ہتھیار دیتے تھے، انگریز انہیں سب کچھ دے کے یہ پنجاب لوٹنے چلے گئے تھے، لوٹنے چلے گئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہی کی کتاب میں سوانحہ میں آگے انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ لوگ آزاد کے وقت، میں آزادی کے سلسلے پر ذکر کر رہا تھا، تو کچھ بات ہمیں ضرور سمجھنا ہے۔ ریپبلک جو ڈے ہیں، ہمارے پرکھوں نے کڑی محنت کر کے اس دیش کو آزاد کیا ہے، تو یہ دیش ہم سب کا ہے، یہ دیش کے کوئی مالک، ہم سب ہر ایک بچہ مالک ہے۔ آپ کے پاس پہچان پتر بنا ہو نہ بنا ہو، اس مٹی کے پیداوار اس مٹی کا مالک ہے۔
اسے کوئی نکالنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ حکومتیں ہر وقت بدلتی رہتی ہے، آج کوئی ہے کل اور کوئی آئے گی، انہیں کوئی حق نہیں ہے یہاں کے جو شہری ہے جو سیویلین کو اور انہیں کچھ نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارا آئینہ، ہمارے نوجوان سب سارے جو ہائی اسکول پڑھنے والے بچے سب آئینہ پڑھنا ہے۔ 250-300 روپے معائنے ملتے ہیں اپنے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بک گھر پر رکھیں، ہم اپنے حقوق کو جانیں اور اسی پر ہم اپنے حق کے خلاف اگر پرشاسن بھی کبھی کبھی جھک بھی سکتی ہے، اس لیے وہ بھی کسی نہ کسی دباؤ میں کبھی حکومت اپنے ارادے میں بھی ہر حکومت چلاتی ہے پرشاسن کو، تو ہمیں اپنا قانون کیا ہے، پرشاسن اس سمویدھان کا مطابق دیش کو چلانے کا ایک ٹیم ہے اور ان کے سامنے ہم اپنے حق کو سمجھ کر رکھنا بہت ضروری، کچھ جو ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ہمیں سمجھ رکھنا، اور اپنا آرٹیکل 14 اور 15 ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں یہ لکھتے ہیں آل پیشن آر ایکول بیفور دا لا اینڈ انٹائٹل ٹو ایکول پروٹیکشن آف دا لا، ہر آدمی یہاں برابر ہے، یہاں نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ سکھ ہے نہ کچھ اور امتیاز ہے، سب ہر کوئی برابر ہے، ایک ووٹ ان کے بھی ایک ووٹ ہمارا بھی ایک ووٹ، یہاں کا پردھان منتری کا بھی ایک ہی ووٹ ملے گا، 2 نہیں ملے گا، سب برابر ہے، یہ ہمیں سمجھنا بھی ہے۔ اور دوسرے کا قانون ہے 15 میں دا اسٹیٹ شال ناٹ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اینی سٹیزن آن گراؤنڈ اونلی آف ریلیجن، یہاں کا اسٹیٹ ہے سرکار، وہ چلانے والا سرکار کبھی بھی کسی مذہبی طور پر ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا ہے، ابید بھی امتیاز یہ مسلمان ہیں یہ غیر مسلم ہیں انہیں حق نہیں ہے، یہ اپنے جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ کبھی ستہ چلانے والے لوگ ہو کبھی بھول کر کچھ حرکتیں کبھی کریں گے تو ہمیں اپنے حق کے بارے میں بولنا، یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں چلے گا، یہاں سب برابر ہے، اور اس وقت آپ کو چنیں گے اگلے اور ٹائم اور بھی ہو سکتا ہے یہاں ہر کوئی برابر، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر آگے ہمیں 19 آرٹیکل 19 یہ سب نمبر ہے نوٹ، یہ تو میں بہت کم پڑھا پاؤں گا، یہ سارے آرٹیکل پڑھ کر رکھنا تب ہم اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہیں آرٹیکل 19 بتاتے ہیں آل سٹیزن شال ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، ہر یہاں کے جو ناگرک شہری ہے انہیں اپنی رائے رکھنے کو حق ہے، اپنے مذہب کی بات رکھنے کو حق ہے، سب کو یہ حق دے رکھا ہے۔ یہ کوئی یہاں آپ دھارمک تقریر کر سکتے ہیں، آپ اپنے دھرم کے بارے میں پرسار بھی کر سکتے ہیں، آپ کے دھرم کو بلا بھی سکتے ہیں، یہاں قانون میں کوئی رکاوٹ اپنے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، اس لیے مذہب کو بلا رہے ہیں، بلانے کو حق تو یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ اب تنفیذ کرتا ہے، اس پر پالن کرتا ہے الگ بات ہے، یہ ہمارے جو آئینہ ہمیں حقوق دیتا ہے اسے ہمیں سمجھ کر رکھنا پڑے گا، آج بھی ہے۔ ٹو اسمبل پیسفلی، ہم آرام سے اپنی بات کرنے کے لیے ہم یہاں اپنے جماوڑا کر سکتے ہیں۔ ٹو موو فریلی تھرو آؤٹ دا ٹیریٹری آف انڈیا کا ہر اسٹیٹ میں آپ جا سکتے ہیں۔ میں کیرل سے آیا ہوں تو کیرل آ گیا تو یہاں میں اجنبی نہیں، یہ میرا ملک کے حصے میں ہوں، میں یہاں بزنس بھی کر سکتا، آپ کیرل جا سکتے ہیں، کیرل آپ کا بھی، ہم ہندوستانی سب کا ہے، کوئی اسٹیٹ میں یہ نہیں ہے یہ پرایا ہے، ہر اسٹیٹ میں آپ جا سکتے، آرام سے جا سکتے، بھارت سب پورے بھارت کے جو 28-29 اسٹیٹوں میں ہر کہیں آپ جا سکتے ہیں، وہاں سب اپنے بھارت کا حصہ ہے، یہ لکھا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ کبھی یہ سمجھتے کہ یہ باہر کا ہے، باہر کا وہ ہے جو دیش کا باہر کا اس معنی پر ہے، باقی ہر اسٹیٹ کا آدمی ہر اسٹیٹ میں جا کر کوئی بھی بزنس کاروبار کر بھی سکتے ہیں، کمانے جا سکتے ہیں، آنا جانا۔ اس لیے آج کل بہت ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، لوگ ٹرین میں جاتے ہیں، آپ بنگالی، آپ کاشمیری، آپ کہاں کے ہو، اس طرح ہو جا رہا ہے، لیکن یہ اپنے آئینے کے خلاف ہے، اپنا قانون ہمیں پڑھ کر رکھنا ضروری ہے۔ 25 آرٹیکل 25 بھی ہمیں پڑھ کر رکھنا، ہر یہ نوجوان جتنے بھی ہیں، یہ ہندی میں بھی ملتی، ہندی میں بہت دستیاب ہے کاپی آئینہ، یہ سب گھر میں بچے لے لے، ضرور پڑھے، تبھی ہم ایک بڑھیا بہتر شہری بنیں گے۔ اپنے حقوق کے بارے میں ہم بولیں گے نہیں تو ہم بھی ایک یہاں کے ایک جانور کی طرف زندگی کاٹنے سے اچھا ہمیں کیا حق ہے، رائٹ ہے، اسے ہم اپنے بچے سب جانیں، اور ہم جانیں گے تو بات کریں گے تو بات بنے گی، جب بات نہیں کریں گے خالی ہم آوازیں شور کریں گے تو بات کریں، آپ بات کریں جو پڑھے وہ بات ہو، خالی منہ ہم چلاتے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے ہر سال پورے سال مہینے میں
اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ پڑھے لکھے ہو, بات سمجھ کے بات کرے, جہاں کرنا ہے وہاں بات کرے, وہاں نتیجہ ضرور نکلے گا. تو اس لیے اپنے جو اہل قریہ ہے, جو باشندگان درو کے جو نوجوانان ہیں, وہ سب اب یہ جو ریپبلک آ بھی رہا ہے, تو اس ریپبلک سے ہم یہ عبرت حاصل کریں اور تعلیم یہ لے لے کہ ہم ایک آئین اپنے گھر میں پہنچا دیں. ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, تو وہ ہم پڑھے. اپنے جو حقوق کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے. تو یہ 32 آرٹیکل. اب یہاں کا حکومت ہمیشہ یہی ہے, ان کا رویہ رہتا ہے, ہم سطح میں ہوگا تو ہم اسے جو ہے کنٹرول کریں گے, ہم سطح میں ہوں گا ہم کنٹرول کریں گے. یہ پالیسی ہے, ہر حکومت کرتی ہے. تو اس منمانی کو روکنے کے لیے بھی اپنے سنویدھان میں ایک اس کا سول آف کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں, اور یہ کانسٹیٹیوشن کا روح ہے, آتما کہتے ہیں, وہ ہے آرٹیکل 32 ہے. اس میں یہ لکھ کر رکھا ہے, دس آرٹیکل گارنٹی دا رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز allowing citizens to directly approach the Supreme Court if their fundamental right are violated. ہمارے جو حقوق ہے, جو بنیادی حقوق ہیں, جب پامال کرتا ہے کسی طرح حکومت یا کوئی سطح, تب آپ براہ راست سپریم کورٹ اپنے بات قانون کے ذریعے رکھنے کو حق دیتا ہے. تو یہ بھی ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. بہرحال ہر طرح یہ دیش ہم سب کا ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے, کسی ستاداری بھارتی والوں کا نہیں ہے. 50 سال پہلے جنہوں نے حکومت کری وہ یہاں نہیں ہیں, اور جو آج کر رہے ہیں وہ کل ہو نہ ہو, لیکن ہم یہاں رہیں گے, یہاں کے شہری ہمیشہ رہیں گے. ہم اپنے حقوق اپنے کو بھی اور بچے کو بھی پڑھانا, اس زمین آزاد کرانے میں, اور اس دیش کو یہاں اس آزادی کے ساتھ بیٹھنے کو, بات کرنے کی, عبادت کرنے کو, نماز پڑھنے کو, اور مدرسہ بنانے کو, مدرسہ پڑھانے کو, یہ ساری آزادیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے پرکھوں نے کڑی محنت کری ہے. اس آزادی کو ہمیں بھی سمجھنا ہے. اس کا ہر کونے میں جہاں بھی لڑائی ہے, وہاں کار مٹی میں ہمارے پرکھوں کے اور خون کی بو ہے. اس لیے اسے اپنے بچوں کو بتانا بھی ضروری ہے. اس لیے ریپبلک جو ڈے ہے, اور ہم مسلمان کے لیے بڑی شادمانی اور مسرت کی اور یادگاری کا بڑا دن ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, طریقے میں رسوم کے مطابق ہم لوگوں کا نہیں, وہ بچے کا ہوتا ہے, سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا جمعہ میں اس کی اہمیت ہم سبھی مسلمان یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ بھی آپ سے بڑی اہمیت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں, اپنے سارے نوجوان 250-300 روپے میں اپنے جو ہے آئینہ خرید کر اپنے گھر پر رکھیں. اگر اس پہ آپ کو سمجھ کم ہے تو سمجھانے کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو خدمت پر حاضر ہے. اور یہ سبھی لوگ رکھیں, وہ اپنے حقوق, جو ضروری حقوق کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں. اہل سنت والجماعت کا علماء ہونے ہی شروع کیا تھا, اور انہی کا ہی محنت ہے یہ سب کچھ. میں اس لیے ذکر کیا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا ہی ہے سب کچھ, اس میں اہل بدعت کا نام ہی بہت کم ہوں گے.